بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صدر رجب طیب اردوان کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ ایران نے ایٹم بم حاصل کیا تو ہم بھی کریں گے، سعودی ولی عہد۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ ماتھا لگانے کے لیے تیار۔ سعودی عرب اور اسرائیل قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، محمد بن سلمان۔ صدر جو بائیڈن سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، امریکہ۔ ڈالر کی قدر میں ناقابل یقین حد تک کمی ہو جائے گی، معاشی ماہرین کی پیشگوئی۔ ایلون مسک کی کمپنی انسانی دماغ میں چپ لگانے کے لیے تیار۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر کے معاملے پر حل طلب بات چیت کریں۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے سے خطے میں معاشی استحکام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کشمیر کے معاملے پر بیٹھ کر حل طلب گفتگو کریں اور اس مسئلے کو حل کریں تاکہ مقبوضہ وادی میں امن قائم ہو، اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں بھی ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی بات چیت کے دوران ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف دوستو، پوپ فرانسس نے انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا 1962 میں کیوبا میں پیدا ہونے والے بحران کی طرح آج ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ انہوں نے دنیا میں صلاح کے عنوان سے ہونے والی ایک کانفرنس میں اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ دنیا آج کیوبا کے میزائل بحران کی مانند ایک بحران میں گرفتار ہے جو اسے ایٹمی تباہی کے دہانے تک کھینچ رہی ہے۔ جنگی اہداف اور مقاصد کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال غیر اخلاقی ہے۔ پوپ فرانسس نے روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ہتھیار بھی صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے چاہیے اور غیر فوجی جگہوں پر ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو ہم بھی کریں گے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوئے تو سعودی عرب بھی سیکیورٹی اور طاقت کے توازن کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو ملک بھی جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے اور باقی دنیا کے ساتھ متصادم ہوگا، جوہری ہتھیار حاصل کرنا بیکار ہے کیونکہ اسے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دنیا ایک نئے ہیروشیما کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ اسرائیل سے سعودی عرب کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین اہم ہے، اسے دو طرفہ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششوں کے دوران حل ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکی اور غیر ملکی کمپنیاں آئیں اور مشرق وسطیٰ میں محفوظ ماحول میں سرمایہ کاری کریں۔ دوستو، سعودی عرب امریکہ سے ہتھیار خریدنے والے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ ماتھا لگانے کی ٹھان لی ہے۔ پارٹی کی جانب سے میاں صاحب کو بارہا یہ بات سمجھائی گئی کہ ان کی جانب سے جب بھی کسی جنرل یا ریٹائرڈ فوجی افسر پر تنقید کی جاتی رہی تو وہ کسی حد تک تو برداشت اور نظر انداز کی گئی، لیکن جب ان کے محاسبے کی کوشش کی گئی اور کیسز بنائے گئے تو ان کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ ماتھا لگانے کا دوستو فیصلہ کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں نواز شریف سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق DGISI جنرل فیض حمید اور 4 ججز پر تابڑتوڑ حملے کرتے نظر آئیں گے۔ نون لیگ پریشان ہے کہ ابھی قائد کی واپسی نہیں ہوئی اور معاملات پھر 2017 سے شروع ہو گئے ہیں۔ ایسی صورت میں نون لیگ دوبارہ اقتدار میں کیسے آئے گی؟
نواز شریف نے بیان دیا تھا کہ 4 جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق سربراہ ISI جنرل فیض حمید کے اعلی کار تھے۔ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات زیادہ تر کشیدہ ہی رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی نواز شریف نرمی پر مان بھی جائیں تب بھی یہ زیادہ دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آرام دہ محسوس نہیں کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں جو ان کے کان بھرنے لگتے ہیں، پھر یہ اپنی توپوں کا رخ GHQ کی طرف کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت مدت مکمل کیے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہے یا انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اس بار نواز شریف نے نئے بیانیے میں جنرل فیض، جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ 4 جج صاحبان کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک جج جسٹس اعجاز الاحسن تاحال سپریم کورٹ میں موجود ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس بھی وہی ہوں گے۔ ایک ایسا جج جو آئندہ کچھ عرصے میں چیف جسٹس بننے والا ہے، ان کے ساتھ میاں صاحب نے لندن میں بیٹھے بیٹھے ہی ماتھا ٹکا لیا ہے۔ نواز شریف نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیں گے، اور ممکنہ طور پر ساری انتخابی مہم اسی بیانیے پر مبنی ہوگی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ 2017 میں نون لیگ کی حکومت کو جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے مل کر ہٹایا تھا تو اس وقت DGSI جنرل نوید مختار تھے، جنرل فیض نہیں تھے، اور جنرل نوید مختار نواز شریف کے دوست و رشتہ دار بھی ہیں۔ اگر نواز شریف کو ہٹانے میں ISI ملوث تھی تو آپ کے رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا محاسبہ ہوگا تو نواز شریف اپنے رشتہ دار جنرل نوید مختار کے ساتھ کیا کریں گے؟ نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد نیتن یاہو نے کہا کہ جو بائیڈن کی قیادت میں ہم اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ الزامات کی تحقیقات کے لیے کینیڈا کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے معاملے پر امریکہ کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن ان الزامات کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے حوالے سے لگائے گئے الزامات پر گہری تشویش ہے۔ ہم اپنے کینیڈین شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ کینیڈا کی تفتیش کا آگے بڑھنا بہت اہم ہے۔ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت پر سکھ رہنما کے معاملے پر کینیڈین تحقیقات میں تعاون کرنے پر زور دے رہا ہے۔ معاشی ماہرین نے پاکستان میں ڈالر کی قدر میں آئندہ آنے والے دنوں میں ناقابل یقین حد تک کمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ڈالر رکھنے والوں کو معاشی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈالر کی قدر آنے والے دنوں میں بڑھنے کی بجائے مزید کم ہوگی۔ حکومت کی جانب سے ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں، بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد اور سمگلرز کے خلاف کارروائی کے بعد ملکی ترسیلات میں 10 سے 20% تک اضافے کا امکان ہے۔ کریک ڈاؤن سے پہلے ایکسچینج کمپنیوں کو روزانہ $5 ملین ملتے تھے، لیکن اب انہیں $15 ملین مل رہے ہیں۔ اس طرح اس میں 200% تک اضافہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں، بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد کے خلاف حالیہ کارروائی کے نتیجے میں بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد اور بینکوں کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ مختلف بینکوں کے لاکرز میں ڈالر کی بڑی تعداد رکھی گئی تھی۔ اگر کارروائی جاری رہی تو ڈالر 250 سے بھی دوستوں نیچے آ جائے گا۔ ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نیورا لنک پہلی بار آزمائشی طور پر انسانی دماغ میں چپ نصب کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیورا لنک نے اعلان کیا کہ اسے وائرلیس برین کمپیوٹر انٹرفیس یعنی BCI کے انسانی ٹرائل کے لیے لوگ درکار ہیں۔
یہ چپ اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا فالج زدہ افراد اپنی سوچ کے ذریعے بیرونی ڈیوائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جلد ہی پہلی نیورا لنک ڈیوائس ایک مریض میں نصب کی جائے گی، جس کے ذریعے بعد میں پورے جسم کی حرکت بحال کی جا سکے گی۔ طویل مدتی منصوبے کے تحت نیورا لنک مصنوعی ذہانت کی طرف سے انسانیت کو درپیش خطرات میں کردار ادا کرے گی۔ اس کے ذریعے ہم انسانی دماغ کو مصنوعی ذہانت کے مقابلے میں بہتر بنا سکیں گے۔ مردوں کے متعلق خواتین کی پسند اور ناپسند مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اب ایک تحقیقاتی سروے میں خواتین نے ازواجی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے داڑھی والے شخص کو پسندیدہ قرار دے دیا۔ اس سروے میں ماہرین نے 4550 خواتین سے پوچھا کہ وہ ازواجی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے مردوں میں کیا خوبی پسند کرتی ہیں۔ جواب میں 73% خواتین نے کہا کہ جن مردوں کی داڑھی ہو وہ ازواجی فرائض کی ادائیگی میں دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ داڑھی والا مرد زیادہ مردانہ وجاہت کا مالک اور باروق نظر آتا ہے، جسے ازواجی فرائض کے حوالے سے سروے میں بہت پسند کیا گیا۔ یقیناً آپ دن میں 1 یا 2 بار دانتوں پر برش کرتے ہوں گے تاکہ وہ صاف رہ سکیں، مگر پھر بھی قدرتی سفیدی واپس نہیں آتی۔ اگر ایسا ہے تو امریکن اکیڈمی آف کاسمیٹک کی بتائی ہوئی چند عام چیزیں آپ کی مسکراہٹ کو روشن کر سکتی ہیں۔ لیموں میں سائٹرک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو دانتوں کی صفائی کے لیے قدرتی جز کا کام کر سکتا ہے۔ ایک چائے کے چمچ لیموں کے عرق کو بیکنگ سوڈا کی مناسب مقدار میں مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور اس سے برش کر لیں۔ دانتوں کو دودھ کی طرح چمکانے کے لیے دانتوں پر مالٹے کے چھلکے کا نچلا حصہ رگڑنا انہیں جگمگانے کا قدرتی طریقہ ہے۔ چھلکے کا سفید حصہ ایک جز سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ صفائی کا کام کرتا ہے اور اسے متعدد دانتوں کی صفائی کے لیے تیار ہونے والی مصنوعات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ چھلکا تیزابی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا استعمال نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ سیب کا سرکہ متعدد طبی فوائد کا حامل ہے، مگر بیشتر افراد کو علم نہیں کہ اسے دانتوں کی سفیدی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک چائے کے چمچ سیب کے سرکے سے دانتوں پر برش کر کے دیکھیں، یہ داغوں کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کے غرارے سانسوں کو مہکا کر مسوڑوں پر موجود بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں۔ ناریل کے تیل کو منہ میں چند منٹ تک رکھ کر کلی کریں جیسے ماؤتھ واش کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تیل میں قدرتی طور پر دانتوں کو جگمگانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ دانتوں پر جمنے والے جراثیموں کو بھی کم کر کے مسوڑوں کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔